بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلباء کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مقاصد تدریس: طلباء کو اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں کس قدر ترقی کی۔ اس کے بعد ہم سبق کا تعارف لیں گے۔ سبق کا جو تعارف ہے وہ ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم۔ مولانا شبلی نعمانی نے اس مضمون میں مسلمانوں کے طرز تعلیم کے 3 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے دور پر بات کریں گے۔ مولانا شبلی کے مطابق اس دور میں تصنیف و تالیف کا کام باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا۔ جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے کہ جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ علمی معیار اتنا اچھا تھا کہ طلباء کو جو چیز یاد ہو جاتی وہ اپنے حافظے پر یقین کر لیتے اور انہیں لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تعلیمی نظام اور مربوط ہوتا چلا گیا۔ اس طرح مختلف علوم جیسے اسم الرجال، اصول فقہ، صرف و نحو، علم الحدیث اور منطق وغیرہ باقاعدگی سے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا وہ سنہری دور تھا جس میں تعلیم عام تو تھی لیکن لکھنے کا رواج بہت کم تھا اور حافظے پر زیادہ تر یقین کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جو تعلیم کا جو دوسرا دور ہے اس کی جو اہم خصوصیات ہے، اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ اسلامی حکومت کی وسعت ہے۔ تعلیم کا یہ دوسرا دور عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام کی حکومت ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز ملکوں میں آباد ہوئے۔ بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئیں اور سلطنت جو تھی وہ وسیع ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ دوسرے دور میں جہاں پر تعلیم زیادہ عام ہوئی ان میں قابل ذکر ممالک مصر، نیشاپور، شام، بغداد، اندلس اور ہندوستان وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سے اس دوسرے دور کی جو دوسری اہم خصوصیت یہ ہے وہ سرکاری سرپرستی کا نہ ہونا ہے۔ اس دور میں تعلیم تو بہت عام ہے لیکن نہ تو یونیورسٹیاں ہیں اور نہ ہی مدرسے اور نہ ہی سرکاری سرپرستی، بلکہ تعلیم کے حصول کے لیے جو سب سے اہم چیز دی گئی ہے وہ جو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات زیر استعمال تھے۔ اس کے بعد جو اس دور کی تیسری بڑی اور اہم خصوصیت وہ ہے املاء کا طریقہ ہے۔ یہاں پر ہے تیسرا جو طریقہ ہے وہ عوامی کوشش ہے۔ اس دور میں نہ عوامی سطح پر علم شناس لوگوں نے لائبریریاں قائم کر رکھی تھیں جس سے لوگ مستفید ہو رہے تھے اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا، کیونکہ عوامی سرپرستی تو نہ ہونے کے برابر تھی، جس کی وجہ سے ساری جو کوشش تھی وہ زیادہ تر عوامی سطح پر تھی۔ اس کے بعد جو اہم خصوصیت ہے وہ املاء کا طریقہ ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم یعنی لیکچر کا انداز جوں کا توں آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہے، جو مسلمانوں نے اپنایا۔ اس دور میں اساتذہ منبر پر بیٹھ کر موضوع سے متعلق معلومات فراہم کرتے اور طلباء اسے اپنے لفظوں میں لکھنے کی مشق کرتے تھے جسے عمالی کہا جاتا تھا، جو کہ ایک کتاب کا نام تھا۔ اسی طرح سے اس دور کی جو پانچویں بڑی خصوصیت ہے وہ حصول تعلیم کے لیے سفر ہے۔ اس دور میں دور دراز ممالک کا سفر کر کے اور اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اس دور میں دینی تعلیم کا حصول لازمی تھا۔ اسی طرح سے متعلقہ علوم مثلاً صرف و نحو، لغت اور معنی وغیرہ کی تعلیم صرف مسجدوں تک محدود نہ تھی بلکہ ہر خاص و عام طبقے کے لیے عام تھی۔
یہ وہ دور تھا جس میں تعلیم جو تھی وہ عام ہو چکی تھی، ہر طرف تیزی سے یہ تعلیم پھیل رہی تھی اور تعلیم کا معیار نہایت ہی اچھا تھا، جس میں جو ہے ہر طرح کے جو لوگ تھے وہ علم حاصل کر سکتے تھے، اور علماء وغیرہ جو تھے وہ انتہائی قابل ذوق اور علم و فضل کے مالک اور علمی ذوق رکھنے والے لوگ تھے۔ تیسرا دور جو مسلمانوں کی تعلیم کا جو دور ہے وہ دوسرے اور پہلے دور سے قدرے مختلف ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا دور ہے۔ اس دور میں کے نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں جس سے مصنف نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا ہے غیر مفید مضامین کا اجرا ہے، یعنی اس دور میں تیسرے دور میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ غیر مفید مضامین کا اجرا ہے۔ غیر مفید مضامین کا اجرا تیسرے دور میں تعلیم کو اس بات نے ابتر کر دیا تھا جو فن حاصل کرنا اصل مقصد جو فن حاصل کرنا تھا اس کا اصل مقصد ختم ہو گیا تھا۔ عمر کا ایک حصہ جو تھا وہ تعلیم کی نظر ہو جاتا، اتنا وقت نہ ملتا کہ جن علوم کا حصول لازمی تھا ان پر توجہ دے سکیں، یعنی جو تعلیم کا مقصد ختم ہو گیا اور زیادہ سے زیادہ نصاب جو تھا وہ شامل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے طلباء کو اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ اپنے ضروری علوم جو کہ ایک لازمی حصہ تھے اسے حاصل کر سکیں۔ اور اس دور کی جو دوسری خرابی تھی وہ کثرت مضامین تھے، مضامین کا زیادہ ہونا تھا۔ کثرت مضامین کی وجہ سے طالب علم کو پاس ہونے کے لیے یا اگلی کلاس میں جانے کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا وقت ہر مضمون کو دیتا، جس کی وجہ سے وہ پاس تو ہو جاتا لیکن ان مضامین میں دیے گئے علوم پر وہ عبور حاصل نہ کر سکتا جو کہ اس کی اہم ضرورت تھی۔ اس کے بعد تیسری جو بڑی خرابی ہے وہ خاص قاعدوں کی پابندیاں تھی جن کو عمل کرنا طلباء کے لیے بے حد ضروری تھا۔ تیسرے دور میں مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں، فارغ التحصیل ہونے کے لیے ایک خاص مدت مقرر ہو گئی تھی جس نے تعلیم کی رفتار کو سست کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو چوتھی اور بڑی خرابی تھی وہ املاء کا خاتمہ تھا۔ تیسرے اور دوسرے دور میں جو کہ املاء کا جو لازمی جز تھا اور دوسرے دور میں آ کر اس کو ختم کر دیا گیا جو کہ بڑے نقصان کا باعث بنا، کیونکہ اس دور میں املاء پر ذرا توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ عملی تعلیم کا فقدان تھا۔ عملی تعلیم پہلے اور دوسرے دور میں جو کہ فنی تعلیم کا دور تھا جس میں فنی تعلیم پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی، لیکن تیسرے دور میں کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی جس میں اصل مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور کتاب کے تعارف پر زیادہ زور دیا جاتا، یعنی تیسرے دور میں مسلمانوں کا جو دور ہے اس دور میں زیادہ تر جو اہمیت جو تھی فنی تعلیم کی نہ تھی، جس کی وجہ سے تعلیم جو تھی وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن پہلا اور دوسرا دور مسلمانوں کی تعلیم کا سنہری دور تھا۔ اس مضمون کے آخر میں مولانا شبلی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ مضمون اپنے اسلاف کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسل کو اپنے اسلاف کے کارناموں اور ان کے زوال پذیر ہونے کے اصولوں سے آگاہ کر سکیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے مسلمانوں کے 3 ادوار کا ذکر کیا۔ اب ہم آتے ہیں جو مصنف کے تعارف کی طرف۔ مصنف کا جو تعارف ہے مولانا شبلی کا جو سبق کا جو تعارف کے بعد مصنف کا جو تعارف ہے اس میں آ جاتا ہے سنِ پیدائش۔ مولانا شبلی نعمانی 1875 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو انہوں نے وفات پائی۔ جائے پیدائش اعظم گڑھ کا ایک گاؤں بندول، ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ اور بعد میں غازی پور سے حاصل کی۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی اور سر سید احمد خان سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ مولانا شبلی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی اور یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔
اس کے بعد ہم شبلی نعمانی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ایک شبلی نعمانی ایک نابغہ روزگار ہستی سے، یعنی وہ نابغہ روزگار ہستی سے مراد انہیں ہر فن سے وہ آگاہ تھے، یعنی وہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، یعنی تاریخ لکھنے والے بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر سوانح نگار سے مراد وہ ہر جو ہے چیز پر لکھنے کی خاصیت رکھتے تھے، انشاء پرداز ہیں، مفکر ہیں اور مصلح بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مولانا شبلی کے اسلوب پر۔ وہ سر سید کے دبستان سے جب وابستہ ہوئے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان جو تھا بہت منفرد یعنی مختلف قسم کا تھا۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عبارت یعنی لکھنے کا انداز جو ہے وہ بہت مختصر اور پرجوش ہے۔ تحریر میں روانی اور دلکشی ہے، اور وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ان کی جو کارنامہ ہیں، انہیں اردو زبان کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے اسلامی تاریخ کو اجاگر کر کے ہم تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی تاریخ نگاری کی بنیاد اور تحقیق اور صنعت پر ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیرت النبی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر انہوں نے ایک کتاب جو تھی لکھی، اگرچہ وہ تصنیف ان کی اپنی زندگی میں مکمل نہ ہوئی، اور ان کے وفات کے بعد ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا۔ دیگر تصانیف میں جو ان کی تصانیف ہیں، اس کے علاوہ وہ الفاروق، المامون، الغزالی، سیرت النعمان، شعر العجم وغیرہ شامل ہے۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کا تعارف تھا۔ امید ہے کہ طلباء آپ نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔